یہ اس زمانے کی بات ہے جب لوگ اپنے پیاروں کی یادیں انکی دی ہوئی چیزوں سے تازہ رکھتے تھے۔ دمشق شہر میں ابراہیم بن صالح نام کا ایک بڑا تاجر رہتا تھا۔ اسے اپنے والد کی دی ہوئی ایک خاص انگوٹھی بہت پیاری تھی۔ وہ انگوٹھی صرف قیمتی ہی نہیں تھی بلکہ ان کے خاندان کی نشانی اور والد کی محبت کی یاد بھی تھی۔ اس انگوٹھی کا چمکتا پتھر ابراہیم کو ہمیشہ اپنے والد کی یاد دلاتا تھا اور وہ اسے کبھی اپنی انگلی سے نہیں اتارتا تھا۔ ابراہیم بن صالح ایک کامیاب تاجر تھا جو دمشق میں مصالوں کا کاروبار کرتا تھا۔ گاؤں اور شہر کے لوگ اس سے مصالے خریدتے تھے اور اس کی ایمانداری دور دور تک مشہور تھی۔ ایک دن ابراہیم سفر سے تھکا ہوا واپس آیا اور دمشق کے ایک حمام میں آرام کرنے گیا۔ اسے نہانے کی ضرورت تھی، اس لیے اس نے انگوٹھی اتار کر ایک طرف رکھی اور نہانے لگا۔ جب وہ باہر آیا تو اسے اپنی انگوٹھی نہیں ملی۔ وہ گھبرا گیا اور فوراً پورے حمام میں انگوٹھی ڈھونڈنے لگا، لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ ابراہیم پریشان ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے حمام کے ملازم سے پوچھا کہ کیا کسی نے انگوٹھی دیکھی ہے؟ ملازم نے بتایا کہ جب وہ نہا رہا تھا تو ہیرات شہر کا ایک تاجر زاہد حمام میں آیا تھا اور ابھی یہاں سے گیا ہے۔ یہ سن کر ابراہیم ڈر گیا۔ اس نے پوچھا، زاہد کہاں گیا؟ ملازم نے کہا، وہ کل سے سرائے میں ٹھہرا ہوا تھا لیکن اب نہیں پتا کہ کہاں گیا۔ ابراہیم نے فیصلہ کیا کہ وہ ہیرات جائے گا، جو افغانستان میں ایک پرانا شہر ہے اور بہت دور بھی ہے، لیکن والد کی محبت نے اسے ہیرات جانے پر مجبور کر دیا۔ اس نے اپنا کاروبار اپنے ملازم کے حوالے کیا اور ہیرات کے لیے روانہ ہو گیا۔ راستے میں ابراہیم کی حالت خراب ہو گئی۔ وہ بار بار سوچتا رہا کہ اگر انگوٹھی نہ ملی تو کیا ہوگا۔ اسے خیال آیا کہ زاہد انگوٹھی اپنے پاس رکھے گا کیونکہ وہ ایک چالاک تاجر تھا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور انگوٹھی واپس لینے کا پکا ارادہ کر لیا۔ راستے میں ایک دن ابراہیم ایک گھنے جنگل کے پاس پہنچا تو اچانک کچھ لٹیروں نے اس پر حملہ کر دیا۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں اور تیز ہتھیار تھے۔ ان کی آنکھوں میں لالچ اور برے ارادے تھے۔ وہ ابراہیم سے پیسے اور قیمتی سامان چھیننا چاہتے تھے۔ انہوں نے ابراہیم سے سارے پیسے اور سامان چھین لیے۔ لٹیروں نے اس سے مزید پیسے مانگے، لیکن ابراہیم نے کہا کہ وہ ایک غریب تاجر ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے اس کی بات نہیں مانی اور اسے قید کر لیا۔ ابراہیم کو زنجیریں ڈال کر ایک چھوٹے سے گاؤں میں قید کر دیا گیا۔ ابراہیم بہت پریشان تھا۔ ایک طرف انگوٹھی گم ہونے کا غم تھا، دوسری طرف کاروبار، اور اوپر سے وہ غلام بن کر ان ظالموں کی خدمت کر رہا تھا۔ مہینوں تک ابراہیم کی زندگی بہت مشکل رہی۔ وہ ہر وقت آزادی کی دعا کرتا رہا۔ ایک دن لٹیروں نے ایک بڑا قافلہ لوٹ لیا جس سے انہیں بہت قیمتی سامان ملا۔ وہ خوشی سے جشن منانے لگے اور رات کو نشے میں مدہوش ہو گئے۔ ابراہیم نے رات کو اس موقع کا فائدہ اٹھانے کا سوچا۔ وہ آہستہ آہستہ ان لٹیروں کے پاس گیا جن کے پاس قید خانے کی چابی تھی۔ اس نے خاموشی سے چابی چوری کی اور زنجیریں کھول دیں۔ پھر اس نے ایک گھوڑا چرایا اور وہاں سے بھاگ گیا، لیکن گھوڑا جنگلی اور بے قابو تھا۔ ابراہیم کے سفر میں مشکلیں ختم نہیں ہو رہی تھیں۔ راستے میں وہ کئی بار گھوڑے سے گرا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ تھکاوٹ، زخموں اور پریشانیوں کے باوجود وہ آخر کار ہیرات پہنچ گیا، لیکن وہاں پہنچتے ہی اس کی حالت مزید خراب ہو گئی۔ وہ اتنا زخمی تھا کہ ایک اجنبی عورت کے باغ میں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ عورت نے جب ابراہیم کو زخمی دیکھا تو اسے اپنے گھر لے گئی اور اس کا علاج کیا۔ چند دنوں کی دیکھ بھال اور علاج کے بعد ابراہیم کی حالت بہتر ہو گئی۔ صحتیاب ہونے کے بعد اس نے عورت کا شکریہ ادا کیا اور زاہد کو ڈھونڈنے کے لیے ہیرات کی گلیوں میں نکل پڑا۔ انگوٹھی واپس لینے کے ارادے سے ابراہیم نے ہیرات کی گلیوں، بازاروں اور قہوہ خانوں میں زاہد کو تلاش کرنا شروع کیا۔ وہ ہر جگہ زاہد کے بارے میں پوچھتا، لیکن کوئی اسے نہیں جانتا تھا یا کوئی صحیح جواب نہیں دیتا تھا۔ کئی دن کی تلاش کے بعد وہ مایوس ہو کر ایک قہوہ خانے میں بیٹھ گیا۔ قہوہ خانے کے مالک نے جب ابراہیم کو پریشان دیکھا تو اس سے پوچھا کہ وہ کسے ڈھونڈ رہا ہے۔ ابراہیم نے اپنی ساری کہانی سنائی، انگوٹھی کا ذکر کیا اور زاہد کے بارے میں بتایا۔
मालिक ने गौर से सुना और फिर बताया कि जाहिद यहाँ आया था, लेकिन अब वो कंदहार जा चुका है। ये सुनकर इब्राहिम को नई उम्मीद मिली और उसने कंदहार जाने का इरादा कर लिया। इब्राहिम फौरन कंदहार के लिए रवाना हो गया। कई दिनों के सफर के बाद वो कंदहार पहुंचा और जाहिद को ढूंढने के लिए बाजारों और गलियों में चक्कर लगाने लगा। कंदहार की रौनक में इब्राहिम को अंगूठी वापस मिलने की उम्मीद थी, लेकिन तलाश आसान नहीं थी। कई दिनों की कोशिश के बाद उसे एक सराय में जाहिद के बारे में मालूमात मिली। सराय के मालिक ने बताया कि जाहिद मसालों का एक मशहूर ताजिर था और उसके पास कीमती सामान होता था। ये सुनकर इब्राहिम को यकीन हो गया कि जाहिद के पास ही उसकी अंगूठी है। उसने सराय के मालिक का शुक्रिया अदा किया और जाहिद को ढूंढने के लिए कंदहार की गलियों में निकल पड़ा। उसने दिल में पक्का इरादा कर लिया कि वो अपनी खोई हुई चीज वापस लेकर ही रहेगा। आखिरकार इब्राहिम की मेहनत और दुआ रंग लाई। उसने जाहिद को कंदहार की एक दुकान में पाया जहां वो मसालों का कारोबार कर रहा था। जाहिद को देखते ही इब्राहिम को यकीन हो गया कि वो अपनी मंजिल के करीब पहुंच गया है। उसने दुकान में जाकर जाहिद से अंगूठी के बारे में बात की और उसे वापस करने की दरख्वास्त की। जाहिद ने इब्राहिम की बात सुनकर पहले तो उसका मजाक उड़ाया और हंसकर कहा, अरे वो अंगूठी तो मैंने ताख में रखकर भूल चुका था। लेकिन साथ ही उसने ये भी कबूल किया कि अंगूठी अब भी उसके पास है। ये बात सुनकर इब्राहिम को एक तरफ तसल्ली हुई कि अंगूठी महफूज है, लेकिन दूसरी तरफ जाहिद का रवैया उसे बहुत अफसोसजनक लगा। इब्राहिम ने अपने दिल में गहरी दुआ की कि अल्लाह ताला इस चालाक व्यापारी जाहिद का दिल नरम करें और उसे अपनी कीमती अंगूठी वापस दे दें। कई मिन्नतों और आजिज़ी के बाद जाहिद ने आखिरकार अंगूठी निकालकर इब्राहिम के हवाले कर दी। अंगूठी देते हुए जाहिद ने हंसते हुए कहा, अगर तुम इतने दूर से ना आते तो ये अंगूठी मैंने बेच दी होती, लेकिन चलो समझो कि ये तुम्हारी मेहमान नवाजी हो गई। इब्राहिम ने अंगूठी को हाथ में लेकर सुकून का सांस लिया और दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। जाहिद के रवैये के बावजूद इब्राहिम ने नरमी से उसका शुक्रिया अदा किया, यहां तक कि उन्होंने जाहिद के साथ दोस्ती का हाथ मिलाया। इब्राहिम अपनी ईमानदारी और बेहतरीन अखलाक की वजह से जाहिद के दिल में जगह बनाने में कामयाब हो गया। एक तरफ इब्राहिम एक सच्चा और मेहनती व्यापारी था, जबकि दूसरी तरफ जाहिद अपनी चालाकी के लिए मशहूर था। लेकिन दोनों के बीच ऐसी दोस्ती कायम हुई जो आगे चलकर रिश्तेदारी में बदल गई। जाहिद की एक खूबसूरत बेटी के साथ इब्राहिम ने निकाह कर लिया। जाहिद ने इब्राहिम की सोहबत में रहकर अपनी जिंदगी के रास्ते बदल दिए और चोरी और धोखाधड़ी से पूरी तौबा करके ईमानदारी की राह इख्तियार कर ली। वक्त के साथ जाहिद हेरात के मसालों का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया, लेकिन वो अपने सभी मसाले इब्राहिम से ही खरीदता था। जाहिद के कारोबार ने न सिर्फ उसके शहर में मकबूलियत हासिल की, बल्कि उसकी वजह से इब्राहिम की तिजारत भी कई गुना बढ़ गई। दोनों की ईमानदारी और साझेदारी ने न सिर्फ उनकी जिंदगियों को बेहतर बनाया, बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल कायम की। इसे पढ़ते हुए हम कुछ अहम और कीमती नसीहतें हासिल कर सकते हैं, जो जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए रोशनी की तरह हैं।